بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. یہ سورہ توبہ کی آیات ہے. اس سورت کے دو نام ہیں، ایک سورہ توبہ اور ایک سورہ براءت. براءت اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے براءت کا اظہار فرمایا ہے کہ اب مشرکین مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں اور جن سے معاہدہ ہوا ہے ان سے 4 مہینے کی مدت پوری کر لی جائے اور اس کے بعد وہ حرم کو خالی کر دیں. تو چونکہ اس میں آیات غضب ہیں، قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں اور 114 میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن پورے بسم اللہ کی تعداد 114 ہی ہے، کیونکہ سورہ نمل میں قرآن کی ایک آیت ہونے کی حیثیت سے بسم اللہ موجود ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ٹوٹل بسم اللہ کی تعداد 114 ہی ہے، لیکن اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ جس میں اللہ کے نام کے ساتھ 2 صفتوں کا تذکرہ ہے، رحمان اور رحیم. بسم اللہ آیت رحمت ہے، اور سورہ توبہ کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں آیات غضب، اللہ کا غضب اترا ہے اور مشرکین سے اللہ اور اللہ کے رسول نے مکمل برات کا اظہار کر دیا ہے. سن ہجری 9 میں حج فرض ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 10 میں حج ادا فرمایا. سن ہجری 9 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ اس سال حج کے لیے جب آئیں گے تو اب اعلان کر دیجئے کہ اب مکہ خالی کر دیا جائے، اب یہاں مشرکین کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ براءت کی آیات جس میں اللہ کا غضب ہے اور بسم اللہ رحمت کی آیت ہے. آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ویسے ہی رحمت اور غضب 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ اس کے شروع میں نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو جمع کیا جا رہا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت لے کر آتے تھے تو یہ بھی بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے، اتنی تفصیل بتاتے تھے. لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے تو قرآن کریم کو جب جمع کیا گیا، کیونکہ وہ الگ الگ بکھرا ہوا تھا، پتھروں پر، چمڑے پر، لکڑی پر، اس طریقے سے پورا قرآن حضور کے زمانے میں لکھ دیا گیا تھا، مگر الگ الگ تھا، ایک جگہ جلد کے اندر جمع نہیں تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جمع کیا گیا. اور جو دوسرے نسخے قریش کی لغت کے علاوہ تھے، سب نسخوں کو جلا کر دفن کر دیا گیا احترام کے طور پر، اور وہ 7 نسخے باقی رہے جس 7 قراء کی جو مشہور قراتیں ہیں، قرات 7، اور ٹوٹل 10 قراتیں ہیں، قرات 10، مگر 3 قرات شاذ ہیں، نہیں پڑھی جاتی. 7 قراتیں عام طور پر پوری دنیا میں چلتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ افریقہ کے قراء الگ انداز سے پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. پہلے ہم کو ایک قرات سیکھنا ہے. الحمدللہ میں نے 10 قراتیں مکمل پڑھی ہیں. تو یہ 7 قراتیں جو قریش کی لغت پر تھی وہ باقی رکھی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوایا. اور یہی اصل وجہ ہے کہ ہو بہو قرآن وہی نقل کیا گیا. لیکن سورہ انفال جو اس سے پہلے کی سورت ہے اور سورہ توبہ، یہ دونوں ایک سورت ہے یا الگ الگ سورت ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ کے ذریعے فیصلہ کر کے بتاتے تھے کہ یہ الگ صورت ہے اور یہ الگ صورت ہے. اب یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو اب یہ سورہ انفال ہی کی صورت ہے یا سورہ توبہ مستقل صورت ہے؟ تو صحابہ کرام کے درمیان 2 جماعتیں تھیں. کچھ حضرات فرماتے تھے کہ یہ مستقل الگ صورت ہے اور کچھ حضرات فرماتے تھے کہ یہ نہیں، سورہ انفال سے ملی ہوئی صورت ہے. اس لیے بسم اللہ نہیں لکھا گیا، مگر اس انداز کا وقف کیا گیا کہ سمجھ میں آئے کہ 2 صورتیں الگ الگ ہیں. اور بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ وہی ہے کہ حضور کے زمانے میں اتنی تفصیل نہیں آئی تھی اور حضور نے اس کے متعلق کوئی وضاحت بھی نہیں فرمائی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بہو اس بات کو باقی رکھا اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا. اس سورت کا دوسرا نام، ایک نام تو براءت، اور اللہ نے براءت کا اظہار کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی براءت کا اظہار کیا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اب اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات مشرکین سے بری ہے. اپنا اپنا انتظام کر لو، یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا اپنا اپنا انتظام کر لو اور اس سرزمین کو پاک کرو. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ توبہ، اور توبہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 3 مشہور صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ اس سورت کے بالکل سیکنڈ لاسٹ صفحے میں ہے. اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا گیا. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، یہ 50 دن کا سفر تھا اور ایسا سفر تھا کہ پھل پکنے کو تھے، سب اپنے کھیت میں درختوں کے سائے میں آرام کرتے تھے، پوری فصل پکنے کو تیار تھی، لیکن بہت لمبا یہ سفر تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنا پورا واقعہ اتنا شاندار انداز میں بخاری شریف میں بیان فرمایا ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، حضور کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب کسی جنگ میں جانا ہوتا تھا تو اس طرف جانا ہوتا تھا تو آپ اس طرف بتاتے تھے تاکہ منافقین بات لوگوں میں لیک نہ کرتے اور مقصد واضح نہ ہو جائے اور سب سمجھ جاتے تھے. توریہ اس کو کہتے ہیں، توریہ. یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ جنگی پلاننگ ہوتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا ہمارے ساتھ چلو میلے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. حالانکہ ظاہری بیماری نہیں تھی، مگر میں دل کا بیمار ہوں. مطلب تمہاری یہ بت پرستی کی وجہ سے میرا دل پوڑ رہا ہے اور میں بیمار ہوں، تم کیسی بات میرے سامنے کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے. حالانکہ اس وقت یہ انعام کا اعلان ہوا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ حضور ہیں تو بات واضح ہو جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ذہانت سے کام لیا اور فرمایا کہ یہ ہمارے رہبر ہیں اور ہم کو راستہ دکھانے والے ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جس جگہ جا رہے ہیں یہ رہبر ساتھ میں ان کو راستہ دکھا رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد لے رہے تھے یہ ہمارے جنت کے رہبر ہیں جو ہم کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں. تو یہ جھوٹ نہیں ہوا، یہ ظلم سے اپنے آپ کو توریہ کے انداز میں بچانا ہوا. اور یہ بات واقعے کے بھی خلاف نہیں ہے. ایک چیز واقعے کے خلاف ہو تو جھوٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ واقعے کے خلاف نہیں، یہ رہبر ہیں جو ہم کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں توریہ نہیں کیا، بلکہ صاف صاف بتا دیا کہ تبوک کی طرف روانہ ہونا ہے، چندہ جمع کرو، افراد کو لاؤ اور یہ غزوہ بہت اہم ہے. اتنے صحابہ کرام کی جماعت ہو گئی کہ رجسٹر کے اندر نام لکھنا مشکل ہو گئے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے اگر کوئی شخص آسانی سے چھپنا چاہتا تو چھپ سکتا تھا، کیونکہ تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ رجسٹر میں نام لکھنا مشکل ہو گیا تھا.
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شریک ہوا سوائے غزوہ تبوک کے. ہاں غزوہ بدر بھی مجھ سے رہ گیا تھا، مگر مجھے اس پر اتنا افسوس نہیں تھا جتنا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سب لوگ جمع ہو گئے. اس وقت میری بھی کھیتی پکنے کو تھی اور میں بہت غریب تھا، لیکن اس دن میں اتنا مالدار تھا کہ میرے پاس 2 سواریاں تھی. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تبوک 50 دن کا سفر ہے اور قافلہ جب چلتا ہے تو بہت سلو چلتا ہے. میرے پاس تیز رفتار گاڑی ہے، میں 3 دن کے بعد بھی نکلا تو بہت جلدی پہنچ جاؤں گا، میرے پاس اتنی تیز رفتار گاڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا وقت آ گیا. آپ نکلے بھی، میں صبح ارادہ کرتا، شام کو پھر وہ ارادہ موقوف ہو جاتا اور کہتا کل صبح نکلوں گا اور بہت تیزی سے جاؤں گا. حتیٰ کہ حضور تبوک پہنچ گئے اور مجھے نکلنے کی نوبت نہیں آئی، شاید میری قسمت میں نہیں تھا. تبوک پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مجمع کا جائزہ لیا اور کہا کہاں ہے؟ تو ایک شخص نے کہا حضور ان کے غرور نے ان کو روک دیا. تو فوراً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے خاموش، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، شاید کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ نکل سکے. اور یہی ایک مسلمان کا مسلمان سے حسن ظن ہونا چاہیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کی تحقیق کر لی کہ کعب ابن مالک آئے نہیں ہیں. کعب ابن مالک فرماتے ہیں پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو گیا تو میں جب سواری لے کر مدینہ میں نکلتا تو صرف مجھے وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے دلوں میں نفاق ہوتا، اور وہ نظر آتے تھے جو بوڑھے اور کمزور، جن کو شریعت نے معذور قرار دیا تھا کہ یہ جنگ میں نہ جائے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو مجھے دل میں بہت کڑن ہوتی تھی. وقت اتنا گزر گیا کہ وہاں سے حضور کے واپس آنے کا بھی وقت ہونے لگا. میرے دل میں اتنے خیالات پکنے لگے کہ میں حضور کو کیا بہانہ کروں. میں نے اپنے رشتہ داروں میں جو عقل مند تھے ان سے بھی مشورہ کیا. میرے دل میں جھوٹی باتیں گڑنے کی باتیں اتنی پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں میں بات بنانے میں اتنا ماہر تھا کہ اچھے سے اچھے کے سامنے اس انداز سے بات پیش کرتا کہ وہ مجھے سچا ماننے پر مجبور ہو جاتا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کا وقت قریب ہوا تو میں نے ارادہ کر لیا مجھے تو صاف صاف جو پیش ہے جس کی وجہ سے میں نہیں نکل سکا کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، میری غلطی ہے کہ میں حضور کے حکم کے مطابق نہیں نکل سکا، میں صاف صاف جا کر حضور کو بات بتا دوں گا. کل 10 صحابہ کرام تھے، ان میں 7 صحابہ کرام نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ ہم مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیں گے اور جب تک حضور ہماری معافی کا اعلان نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے تو اپنے آپ کو باندھ دیا اور حضور نے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا اور وہ چھوٹ کر چلے گئے. منافقین آتے تھے اور جھوٹے بہانے بتاتے تھے. حضور ان کے ظاہر پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. جب میری باری آئی حضور مسجد نبوی میں 2 رکعت ادا کر کے ملاقات کے لیے بیٹھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب گیا اور کہا یا رسول اللہ میں سچ سچ بتا رہا ہوں، میری کوئی مجبوری نہیں تھی، بس میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں نکل سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا مسکرانا مسکرائے اور کہا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کہہ دیا کوئی ان سے بات نہ کرے، اور خود حضور نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دیا. جب یہ حالات یہاں سے شروع ہوئے اپنے خاندان میں گئے تو لوگوں نے اتنی ملامت کی ارے منافقین کی طرح تم کوئی عذر بیان کر دیتے تو حضور کی استغفار اور مغفرت تمہارے لیے کافی ہو جاتا تھا، یہ کیا تم نے اپنے سر پر مصیبت مول لی ہے. ابن مالک فرماتے تھے مجھے اتنا ملامت کیا گیا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جا کر کے جھوٹا بہانہ کر دوں، لیکن پھر دل میں میرے یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، میرے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا تو حضور اگر پوری زندگی مجھ سے ناراض رہے تو میرا کیا ہوگا. اس لیے میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا اور میں نہیں گیا. میں نے پوچھا میری طرح کوئی شخص ایسا ہے جن سے حضور نے بائیکاٹ کیا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں 2 اور بھی ہیں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع. ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن الربیع، کعب ابن مالک،
یہ 3 صحابہ ایسے تھے جن سے حضور نے تمام لوگوں کو بات کرنے کا منع کیا تھا۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں میرے 2 ساتھی تو بہت بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ میں تو جوان تھا، میں تو مسجد نبوی میں جاتا تھا، حضور کو سلام کرتا تھا اور برابر دیکھتا تھا کہ ہونٹ ہل رہے کہ نہیں ہل رہے، لیکن اس انداز سے آپ کا سلام کا جواب ہوتا تھا۔ کبھی میں آپ کے پاس نماز پڑھتا تھا اور میں دیکھتا تھا حضور میری طرف دیکھ رہے کہ نہیں، میں جب دیکھتا تھا تو حضور نیچے دیکھتے تھے، اور جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تھا تو حضور میری طرف دیکھتے تھے۔ میرے دل کے اندر اتنی خلش پیدا ہو رہی تھی، جب میں اپنے چچیرے بھائی ابو قتادہ کے باغ میں گیا اور میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ میرا جگری دوست، مگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ خدا کی قسم تجھے معلوم ہے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے، لیکن کوئی جواب نہیں۔ میں نے 3 مرتبہ کہا تو آخری مرتبہ صرف اتنا جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے گئے، ہمیں تو بارگاہ سے وہی حکم ملا ہے، تم سے بات کرنے کی اجازت نہیں، تو ہم حضور کے کلام کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ مصیبت پر بڑی مصیبت میرے اوپر یہ آئی کہ میں مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا تو ایک شخص ملک شام کا کسان مدینہ میں آواز لگا رہا تھا، کون کعب ابن مالک کا پتہ بتائے گا؟ تو لوگوں نے بتایا یہ کعب ابن مالک ہے۔ تو اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کعب ابن مالک تم آزاد پیدا ہوئے ہو اور عزت دار پیدا ہوئے ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی عزت ہی کر نہیں سکتا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد نے تم کو چھوڑ دیا ہے، ہم تمہارا ویلکم کرنے کو تیار ہیں، آ جاؤ ہم تمہیں ہر طرح کی عزت بخشنے کو تیار ہیں۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں میرے لیے کتنا خطرناک یہ امتحان تھا، میں نے وہ خط لیا اور تنور کے حوالے کر کے اس کو جلا دیا، اور دل میں یہ سوچا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جتنی بھی تکالیف آئے گی ہم برداشت کریں گے۔ 40 دن اس حالت کے اندر گزر گئے۔ جب 40واں دن تھا حضور کی طرف سے قاصد آیا اور کہا اپنی بیویوں کو الگ کر دو، تو میں نے پوچھا طلاق دے دی جائے یا کیا کیا جائے؟ کہا نہیں بس بیویوں سے الگ رہو، طلاق دینے کا حکم نہیں ہے۔ کعب ابن مالک نے اپنی بیوی سے کہا تم میکے چلی جاؤ۔ ہلال ابن امیہ جو بہت بوڑھے تھے، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، وہ حرکت کرنے سے معذور ہو گئے ہیں، اگر میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو ان کی خدمت کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ تو میرے رشتہ داروں نے کہا ہلال ابن امیہ کی بیوی کے طرح تم اپنی بیوی کو بھیجو۔ کہا بالکل میں نہیں بھیج سکتا، میں نوجوان ہوں اور حضور نے حکم دیا دے دیا، اب میں نہیں بھیج سکتا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کٹھن حکم مجھے ملے، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تم میکے چلی جاؤ۔ اس طریقے سے 50 دن پورے ہوئے۔ تبوک کا سفر کتنے دنوں کا تھا؟ 50 دنوں کا۔ بائی کاٹ بھی کتنے دنوں کا ہوا؟ 50 دن کا۔ جب 50واں دن تھا، رات کے وقت میں یہ وحی اتری لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضور نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وحی سنائی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی کعب ابن مالک کو اطلاع دے دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اگر ابھی اطلاع دے دی جائیں گی تو پورا مدینہ جاگ اٹھے گا اور لوگ میری امت کی نیند خراب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اعلان کیا، اعلان کرنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے بشارت دینے کے لیے کعب ابن مالک کو۔ دیکھیں دل کے اندر کوئی نفرت نہیں، حضور کا حکم ہے اس لیے بات بند کی ہے، اور حضور بھی ایسے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے جو حضور کے عاشق ذات تھے، اس لیے ان کے لیے تربیت بھی کوئی چاک نہیں تھی، لیکن یہ ان کو خطرہ اتنا بڑا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں اور حضور ناراض ہو، یا حضور اس دنیا سے پردہ فرما جائے اور مجھ سے ناراض ہو کر دنیا سے جائے تو میرا کیا بنے گا۔ بس یہی فکر ان کو ستا رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے بشارت دینے کے لیے، لیکن ایک صحابی بڑے چالاک تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ دونوں بزرگ مجھ سے بازی لے گئے ہیں،
تو بجائے اس کے کہ دوڑتے ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگاتی. تو یہ دو بزرگ پہنچ نہیں پائے. اس سے پہلے حضرت کعب ابن مالک کو بشارت کی آواز پہنچ گئی. کعب ابن مالک فرماتے ہیں 50واں دن تھا, میں فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی کی آواز آئی اور اس نے بشارت دی. پھر آ کر کے مجھے بشارت دی. میرے بدن پر 2 کپڑے تھے. میں نے خوش ہو کر کے وہ دونوں کپڑے نکال کر ہدیہ کر دیے. میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس سے عاریتاً کپڑے لیے اور اپنے بدن پر زیب تن فرمائے, اور میں خوشی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. خدا کی قسم مہاجرین میں سے کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مجھ سے معانقہ کیا اور مجھے بشارت دی. میں قیامت تک ان کا احسان بھول نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا. حضور نے فرمایا کہ اب ابن مالک تمہیں خوشخبری ہو, ماں کے پیٹ سے جب تم اس دنیا میں آئے ہیں آج سے بہتر تمہاری زندگی کا کوئی دن نہیں ہے. فرمانے لگے یا رسول اللہ معافی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے. کہا یا رسول اللہ آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سچ بولنے کی وجہ سے تاخیر کے ساتھ مگر اللہ نے مجھے نجات دی ہے, اور رہتی دنیا تک میری توبہ کا تذکرہ بلکہ قیامت کے بعد تک تذکرہ سورہ توبہ کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جتنے منافقین جھوٹے تھے سب کا راز فاش ہوا اسی صورت کے اندر کہ کیسے قسم کھا کر کے بہانے بنائے ہیں, اور جو لوگ سچ بولنے والے تھے تینوں کی توبہ قبول ہوئی. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. تو سچائی کی عادت تمہارے اندر آئے گی اور نجات کے راستے تمہارے لیے نکلیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی خوشی ہے, میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اس خوشی کے نتیجے میں حضور نے فرمایا نہیں, کچھ مال اپنے لیے بھی رکھو اور دوسرا مال اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو آپ کو اجازت ہے. ان کی یہ توبہ قبول ہوئی. سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس سے پہلے کی ایک آیت یہ بہت مشہور آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, اللہ تعالیٰ امت کو فرما رہے ہیں تمہارے پاس تم ہی میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا ہے, یہ آخری رسول. عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیف ان کو شاق گزرتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین, یہ ایمان والوں پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر امت کے لیے کوڑتے رہے, اور جب اس دنیا سے جب پردہ فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا اُرِسْتُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے اعمال میری قبر میں میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. اگر تم نیک اعمال کرو گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, اور اگر تم برے اعمال کرو گے تو تمہاری طرف سے میں اللہ کے سامنے مغفرت مانگوں گا. یہ امت کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی فکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے پیارے رسول ہم نے تم کو دیے جو تمہاری مشقت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. پھر آخری آیت علامہ دميري رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان ان کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص یہ فرماتے ہیں میں ان الفاظ سے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا تو میری ہر دعا قبول ہوتی تھی. یا اللہ میں بیمار ہوں, میں پریشان ہوں, میں مصیبت زدہ ہوں, اور ایمان والے کو پریشان دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے اور تیرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, تو مجھے شفا دے کر کے میری پریشانی کو دور کر کے مجھے بھی خوش کر دے, تیرے نبی کو بھی خوش کر دے اور شیطان کو پریشان کر دے. تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں مانگی ہوئی دعا میری ہر قبول کرتے تھے. پھر جو آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا, اگر اس کے باوجود بھی آپ کی امت کے لوگ روگردانی کرتے ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, تو آپ کہیے میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. علیہ توکل, اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہ عرش عظیم کے مالک ہے. یہ آخری آیت سورہ توبہ کی صبح 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں میں آسانی فرما دیتے ہیں. بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں لیکن انسان صبح شام 7 مرتبہ اگر اس دعا کا اہتمام کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں اور رکاوٹیں دور فرما دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات ہو تو 2 منٹ کے لیے پوچھ سکتے. ایک فضیلت کی بات ہے ایسے کہ ان کے بارے میں حساب کتاب نہیں، سوال جواب. قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا ہے ان کو، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کی موت اور اس میں بھی جمعہ کے دن کی موت. لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک نیک آدمی جس کا انتقال جمعہ کے دن نہیں ہوا، عام دنوں میں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے کب؟ پیر کا دن تھا. اس سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اتفاقی فضیلت اگر کسی کو مل جائے بہت اچھی بات ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو کسی نے قرض دیا ہے، اب وہ قرض لوٹا نہیں رہا. فار ایگزامپل 10,000 روپے اس کو قرض دیا تھا، لیکن اب وہ لوٹا نہیں رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، اور اس سال وہ شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے تو 10,000 روپے اس کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ بنتا ہے. اب وہ شخص یہ چاہے کہ 10,000 روپے جو اس کو قرض دیا ہے میں نے، وہ میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو اس طریقے سے نیت کرنے سے درست نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. وہ تو تم نے قرض دے کر کے اس کو استعمال کے لیے رقم دی ہے، مالک نہیں بنایا ہے، اس لیے محض نیت کرنے سے وہ رقم ادا نہیں ہوگی. آپ کے پاس جو رقم ہے زکوٰۃ کی وہ اس کو دیجئے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے تجھے مالک بنایا، میرا قرضہ تو مجھے واپس لوٹا دے. تو وہ اسی رقم سے بھی اگر قرضہ واپس لوٹا رہا ہے تو اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ.